اب آپ کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ شخصیت تصنیف کی دنیا میں، طبع تالیف کی دنیا میں بھی ایک نام رکھتی ہے اور خطابت کی دنیا میں اپنا ایک الگ اور جداگانہ نام رکھتی ہے. میری مراد محترم جناب سید طیب الرحمن زیدی صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے صحیح مسلم کی اس حدیث پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مالک کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور پھر ہمیں اپنی زندگیوں پر اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 3 باتوں کو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور 3 ہی باتوں کو ناپسند کرتا. کتنا کریم ہے وہ اللہ. جن باتوں کو وہ پسند فرماتا ہے اس مالک نے اس بندے کے لیے پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان کر دیا. نمبر 1 ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس اللہ کریم کی عبادت اس انداز میں کیجئے کہ مالک کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کیجئے. علماء جانتے ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کہ شیئا عربی میں کمرے کے اندر ایک کھڑکی، اس میں چھوٹا سا سوراخ، اس میں سے ایک دھوپ کی کرن جب آپ اس پر نگاہ ڈالیں گے تو اس میں وہ کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ انہیں پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، اتنے باریک ہے. مالک کریم یہ چاہتا ہے رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، خوف ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، ڈر ہو، تو صرف ایک کا اس کیفیت میں کہ اس دل میں اگر ڈر ہے تو کائنات میں کسی کا ڈر نہیں سوائے رب کریم. ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اور میرا ایمان ہے جس شخص کو عقیدہ توحید کا فہم مل جائے، معذرت کے ساتھ جس انسان کو یہ خبر ہو کہ اللہ کون ہے، داتا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کون ہے، سجدہ کس کے سامنے کیا جائے گا، سوال کس سے کیا جائے گا، رکوع اور قیام کس ہستی کے سامنے ہوگا. جس شخص کو لا الہ الا اللہ کا علم، بصیرت، فہم، اطلاق ہو جائے اور دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے، رب محمد کی قسم اسے دنیا اور آخرت کا خزانہ مل گیا. وہ مر تو سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اس پیشانی کو کسی قبر پر، کسی دہلیز پر، کسی مقبرے پر، کسی پتھر پر، کسی درخت کے سامنے جھکا نہیں سکتا. یہی رب چاہتا ہے کہ ان تعبدو ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی عبادت کر اس انداز میں، اس طریقے سے کہ اس کی جس عمل پر عبادت کا اطلاق ہو اس میں رب کے ساتھ تو نے نہ کسی زندہ کو شریک کیا ہو نہ کسی مردے کو شریک کیا ہو. اور یہ نجات ہے. یاد رکھیے یہ نجات کا کلمہ ہے. مشہور واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں اور عثمان غنی جواب نہیں دیتے. دونوں ہی سچے ہیں. صدیقی عدالت لگی ہوئی ہے. وہ سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین سے، خلیفۃ الرسول سے، میں نے سلام کیے، اس نے جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں میں نے سلام سنا ہی نہیں. صاحب فراست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
تم دونوں ہی سچے ہو، عثمان مجھے یہ بتلاؤ تو صحیح، تم کس پریشانی میں مبتلا تھے کہ عمر کا تم نے سلام نہیں سنا؟ پلے باندھ کر جائیے گا، کہنے لگے اے ابو بکر پیغمبر فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، میں یہ پوچھ ہی نہ سکا کہ ہماری نجات کس کلمے پر ہوگی۔ ابو بکر کہنے لگے اے عثمان خوش ہو جا، جو توال تجھے پریشان کر رہا ہے میں نے پیغمبر سے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر من نجات کس پر ہوگی؟ آپ نے کہا تھا اس کلمے پر جو ابو طالب کو کہا تھا پڑھ لے، اس نے انکار کر دیا تھا اور بلال نے پڑھ لیا۔ من نجا، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چھوٹا سا کلمہ، میں نے عرب میں دیکھا کثرت کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، چلتے اور پھرتے، محبت اور خوشی کے اندر زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اور شارحین لکھتے ہیں ثواب سبحان اللہ کا بھی ہے، اس سے انکار نہیں، ثواب الحمدللہ کا بھی ہے، اس سے انکار نہیں، جنت میں درخت لگتے ہیں، 100 غلام آزاد ہونے کے برابر مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ثواب ملتے ہیں، لیکن جو یہ الفاظ ہے کہ افضل الذکر، سب سے ٹاپ کا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ شارحین نے لکھا اور بڑی پیاری بات لکھی، آپ کوئی بھی ذکر کیجئے، کوئی بھی ذکر کیجئے، جب بھی آپ یہ کہیں گے صبح دونوں ہونٹ مل گئے اور سامنے والے آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص کچھ پڑھ رہا، ریاکاری کا شائبہ موجود ہے، وہ دیکھ کر کہے گا بڑا ذکری ہے، اور ایک ذکری فرقہ بھی موجود ہے۔ میرا آج یہ موضوع نہیں، آپ الحمدللہ پڑھیں گے، دونوں ہونٹ دونوں ہونٹ مل جائیں گے، سامنے والے کو خبر ہوگی یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور جب آپ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، دونوں ہونٹ نہیں مل رہے، زبان اندر ہی پڑھ رہی ہے۔ شارح لکھتے ہیں اس لیے اللہ نے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا، مالک نے ٹاپ کا ذکر کلمہ توحید کو بتلایا، اس لیے اس کو پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ اور مجھے کہنے دیجئے آج امت کی اکثریت کا، سب کا نہیں، امت کی اکثریت کو یہ خبر ہی نہیں الہ کون ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر مردے کو سلام کر رہی۔ او اہل ایمان، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں، اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا ہے، دیکھنے کے لیے دنیا دی ہے، ہمارے اعمال کم ہیں، ہمارے پاس نوافل کی بھرمار نہیں، موٹے منکوں کی تسبیحاں نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے اس بات پر مان ہے کہ ہمارے نفلیں کم، ہمارے عمرے کم، ہمارے حج کم، ہمارا ذکر کم، لیکن جو ہماری توحید ہے رب محمد کی قسم اس میں ذرے کے برابر بھی نہ کوئی خلل ہے نہ کوئی جھول ہے۔ ایک شخص آیا تھا اپنی اونٹنی پر سوار آیا تھا، پہلا نمبر ان تعبدوہ پہلا نمبر ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اونٹنی پر سوار ہے، لمبا سفر کر کر آ رہا ہے، اور شارحین لکھتے ہیں 1300 میل کا سفر کر کر آیا، میری طرح گاڑی پر نہیں آیا،
آپ کی طرح سواری پر نہیں آیا، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے، صحرا کو چیرتا ہوا آئے، پیاس کو برداشت کرتا ہوا آئے، بھوک کو مارتا ہوا آئے، غلام ہے، دیہاتی ہے، نوکر ہے، ان پڑھ ہے، جنگل کا باسی ہے، آداب نبی سے واقف نہیں، بیٹھا ہی بیٹھا کہتا اللہ کے پیغمبر معذرت کا طلبگار ہوں، پیغمبر کی عدالت میں آیا ہوں، نبی دربار لگا ہوئے، مجھے آداب نہیں آتے، زبان میری موٹی ہے، ایک سوال ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایک نیکی بتلا دیجئے جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ ایمانداری سے بتلائیے، اگر ہمارے پاس آتا، یہی آ جاتا بدائیگی میں، بدائی کے جو یہ علاقہ ہے یہی آ جاتا اور آ کر یہاں کے ذمہ داروں سے کہتا کوئی نیکی بتلاؤ، جنت کا میں متلاشی ہوں، آپ میں سے کہہ دیتے ہماری مسجد پر پلستر ہوئے، ابھی پتھر اور ماربل لگنا ہے، یہ لگا دو جنت مل جائے گی، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ مدرسے والے کہیں گے یتیموں کی کفالت کر دو جنت مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت بھوک موجود تھی، صحابہ میں غربت موجود تھی، مسجدوں کی چھتیں کھجور سے بنی ہوئی تھی، آسمان کے قطرے پیغمبر کی سجدہ گاہ میں گرتے تھے، آپ کہہ دیتے مسجد بنا دو اور مسجد نبوی جنت مل جائے گی، نہیں، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہا سنو اگر تم جنت کے متلاشی بن کر آئے ہو ایک کام تم کرو، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے یہ گواہی دے میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، مجھے اولاد دینے والا، میری بگڑیاں بنانے والا، میرے کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والا، مجھے اولاد دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، کائنات کی ایک ایک شے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا اقرار کر لے، نہ لات دیتا ہے، نہ منات چھینتا ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ حبل کے ہاتھ میں کچھ ہے، ان سب کا انکار کر کے ایک رب کا اقرار کر، اگر تو یہ گواہی دے میں اگلا سبق تجھے پھر پڑھاؤں گا۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی میرا رب ایک ہے، میرا لجپال ایک ہے، میرا غریب نواز ایک ہے، میرا بندہ نواز ایک ہے، میرا داتا ایک ہے، میرا مشکل کشا فرش کے نیچے نہیں عرش کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا آپ گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد آدم، مرشد آدم، امام آدم اور رہبر آدم۔ کلمہ شہادتین پڑھ لیا، نماز 5 نمازیں، روزے سال میں 30 روزے، مال ہو تو زکوٰۃ، پیسہ ہو تو بیت اللہ کا طواف، کہا یہ کر لو جنت مل جائے گی۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، بولیے کلمہ پڑھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اونٹنی پر سوار ہے، نیچے نہیں اترا، پیغمبر کے سامنے اونٹنی کو واپس کر رہا کہ جو چیز لینے آیا تھا وہ مل گئی، واپس اللہ کے پیغمبر کی پاک نگاہ دیکھ رہی، سامنے ایک سوراخ کے اندر اونٹنی کا پاؤں داخل ہوا، بیلنس خراب ہوا، سر کے بل نیچے گرا اور موقع پر مر کے فوت ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، کوئی نیکی نہیں،
میرے پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ جنتی انسان ہے۔ کیسے ملی جنت؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے کہ مالک کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے۔ نمبر 1 ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اور ایک شاعر نے تو بڑی پیاری بات لکھی، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ افراد جن کی گود جن کا سر پیغمبر کی گود اور پھر نیچے رکھ دیتے، سبحان اللہ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم نیچے کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس نے آتے ہی نہ پیاس نہ کھانا موقع ہی نہ دیا۔ پیغمبر سے بڑھ کر مہمان نواز کون ہوگا؟ اس نے آتے ہی سوال کر ڈالا، اس کی جلدی دیکھ کر میں نے جواب دے دیے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ اس کے منہ کے اندر جنت کے میوے ڈلوا رہا۔ او اہل ایمان ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے کہ مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے۔ قتیبہ ایک گورنر گزرا، لیڈر، جنرل، حجاج بن یوسف کا سالار، بغاوت ہوئی۔ نمبر 1 ان تعبدوہ، بغاوت ہوئی، حجاج نے حملہ کیا، قتل عام ہوا، ایک شخص کو زندہ پکڑ لی۔ حجاج کہتے ہیں قتیبہ اس کو پکڑ لو، باندھ لو، سنبھال لو، کل عدالت میں جب میں بیٹھوں گا دربار میں میرے سامنے پیش کر دینا، تمہیں توحید سمجھاؤں۔ توحید کیا ہے؟ اس کی مٹھاس وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ چلے یہ قتیبہ کو کہتا ہے قتیبہ تم نے مجھے پکڑ لیا، میرے گھر کے اندر لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں گھر جا کر امانتیں لوگوں کو واپس کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتے ہو نوجوان جانتے ہو تم کس کے مجرم ہو؟ حجاج اگر صبح کو تم نہ ملے تمہاری جگہ میری گردن اڑا دی جائے گی، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ سفر جاری ہے، وہ ساتھ ساتھ منتیں کرتا ہوا، سماجتیں کرتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، بل بلاتا ہوا، روتا ہوا، ایک ہی طرف ہے لوگوں کا مال میرے پاس موجود ہے، آج ہم بھی مسلمان ہیں، دے دو، وہ کل ہی نہیں آتی جس کل کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ الا من رحم ربی، بڑے بڑے نیک میں نے دیکھے، بڑے لوگوں کو دے کر دیکھا، جب وقت آیا تو مسجدی سے سیدی کی چھوڑ کر چلتے بنے، نہ آئیں گے نہ مال کا سوال ہوگا۔ ایمان دیکھیے، ایمان۔ آخر قتیبہ کا دل نرم ہو گیا، کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا امانتیں دے کر آ جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا صبح کو، لوگوں کی امانتیں گھر میں پڑی رہ جائیں گی، اولاد دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، 6 باتیں اس حدیث میں۔ پہلا نمبر ہے قتیبہ نے چھوڑ دیا، جو ہی چھوڑا وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آنکھوں سے دور ہو گیا۔ اللہ، جو ہی آنکھوں سے اوجل، قتیبہ کے دل میں
اگر صبح تک نہ آیا، موت کا پروانہ تو اس کو مل گیا تھا. اگر صبح تک نہ آیا، قتیبہ قلم اٹھاتا ہے، ڈائری لکھتا ہے کہ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے حجاج قتیبہ کی گردن اڑا دے گا. میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، انجان شخص کو آزاد کر دی ہے. فجر کے قریب اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دروازہ کھٹکا، جلدی میں دروازہ کھولا، کہا نوجوان تو آ گیا ہے؟ کہا تم سے رب کے نام پر وعدہ کر کر گیا تھا، آ گیا ہوں. رب کا نام لے کر کہا ساری رات کانٹوں پر گزار دی ہے اگر تم نہ آتے، اور میں حیران ہوں تم آ گئے ہو. تمہیں خبر ہے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی؟ کہا خبر ہے. میں نے لوگوں کی امانتیں راتوں رات ان کے گھروں میں پہنچا دی، آزاد ہو گیا ہوں. صبح ہوئی، عدالت لگی، حجاج کو یاد تھا تلوار منگائی. قتیبہ میرا مجرم کہاں ہے؟ لاؤ اس کو. چمڑا بچھا دیا گیا. سامنے جب پیش کیا، قتیبہ کہتے ہیں یا امیر، اللہ آپ کا سر بلند رکھے. چھوٹی سی کہاوت، کہانی. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ رات کی اس نوجوان کی ساری باتیں سنا دی. یہ تو بھاگ گیا تھا، میں نے آزاد کر دیا تھا، یہ امانتیں دے کر آئے، اسے خبر تھی کہ قتل کر دیا جاؤں گا. حجاج سر پکڑ کر بیٹھ گیا، تلوار ہاتھ میں ہے، جلاد تیار بیٹھا ہے. کہا قتیبہ میں تمہیں تحفے کے اندر اس نوجوان کو تمہیں ہی دیتا ہوں، جاؤ یہ تمہارا غلام ہے. باہر نکلے، باہر نکلے. قتیبہ بہت خوش ہے، جس کی جان بچ گئی وہ بھی بہت خوش ہے. اب قتیبہ کی فریادی دیکھو. قتیبہ کہتا ہے نوجوان تجھے حجاج نے آزاد کر دیا ہے، قتیبہ بھی تجھے آزاد کرتا. جا، رب کے نام پر تو نے وعدہ کیا تھا. اب اگر ایمانداری سے بتلائیے، مجھ سے قبل خطیب ایشیا خطاب کر رہے تھے، کتنی مرتبہ، پرسوں کی بات ہے، وہاں بھی پہلے ان کا خطاب تھا، میں نے بیٹھ کر سنا، پھر میں نے کیا. کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے رہے. اگر آپ میرے ساتھ کوئی نیکی کریں، آپ کے ساتھ میں نیکی کروں، پھر کیا انداز ہوتا ہے. دروازے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کا دیا ہی کھاتے. چودھری صاحب آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، پچھلی مرتبہ میرے بچے کے لیے آپ نے مدد کی تھی، جان بچ گئی، آپ ہی کے ہم ہیں، اور آج بھی ایک گزارش لے کر آیا ہوں، تھوڑی سی مدد کر دیجئے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چودھری کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. کیوں؟ پہلے تعریفوں کے پل. انداز ہی یہی ہے اسلام کا. رب سے مانگنا ہو تو الحمدللہ رب العالمین، پہلے رب کی تعریف ہے، پیغمبر پر درود. یہاں قتیبہ نے کہا نوجوان جاؤ، آج سے تم آزاد ہو. کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہتا قتیبہ تیرے جیسا آدمی زندگی میں نہ ملے گا، تو نے کل بھی بڑی مہربانی کی تھی اور آج مجھے آزادی کر دیا ہے. جو ہی اس نے سنا، اس نے قتیبہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، آنکھوں سے دور ہو گیا. اب قتیبہ قلم اٹھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جاہل، ان پڑھ، بدو، دیہاتی، بیوقوف. ایک شکریہ کا لفظ بھی نہ کہا. پہلی بات یاد ہے، نمبر 1 ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اسی پر رہوں گا. پہلی نمبر، اللہ کا پہلا پسندیدہ اس مخلوق کے لیے دعوت،
وہ گیا، یہ غصے کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ بھی جا رہے ہیں، دن گیا، رات گئی، فجر ہوئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، قتیبہ کے وہم و خیال میں بھی نہیں، دروازہ کھولا، سامنے وہی نوجوان ہے، کہا قتیبہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے؟ جانتا وہ بھی تھا، کہا ناراض ہوں، اتنے ان پڑھ، اتنے جاہل، جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تیری زبان سے ایک کلمہ بھی نہ نکلا۔ کہا سنو قتیبہ، جب حجاج نے میری جان بخشی، تو نے مجھے آزاد کیا، میں اس وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور رب کے شکریہ میں قتیبہ کو شامل نہیں کر سکتا تھا۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں رب کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے آزادی دلوائی، اگر میں اسی وقت تیرا بھی شکریہ ادا کر دیتا، رب کے شکریہ کے ساتھ تیرا شکریہ، مجھے ڈر تھا میری توحید میں کوئی خلل آ جاتا، کل جہنم میری زندگی کا حصہ بن جاتی۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، کسی حالت میں بھی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے، علاج کرواتے ہیں، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اور پھر محلے کی عورت کہتی ہے کچھ نہ بنا، میرے بزرگ کی ذرا راکھ ہی چاٹ لے، قبر پر آ کر سلام ہی کر لے، قبر پر آ کر پھول ہی کھا لے، لنگر کے سوکھے ٹکڑے ہی چبا لے، لنگر کا پانی ہی پی لے، کلر کہار کا پانی ہی اتار لو۔ ہائے ہائے، اب یہ ستایا ہوا بیماریوں کا، اولاد کی محبت کا، جانتا ہے کہ یہ نظر و نیاز ایک رب کے نام کی تو جائز ہے، یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، اور آ کر کہتا ہے میں مانتا تو نہیں، بعد میں نے توبہ کر لی تھی۔ قتیبہ تمہارے لیے ماڈل ہے، قتیبہ تمہارے لیے ماڈل ہے۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، جان جاتی ہے جائے، پیغمبر نے کہا تھا اپنے شاگرد کو جلتا ہے جل جانا، کٹتا ہے کٹ جانا، میرے در کے علاوہ کسی در پر اس پیشانی کو مت چکانا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے ایک رب سے سوال کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگے ایک رب سے مدد مانگنا، ایک مالک سے سوال کرنا۔ او اہل ایمان، ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، ان میں سے نمبر 1 ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے، اس کے ساتھ نہ کسی پتھر کو، نہ کسی منکے کو، نہ کسی بواسیر کے چھلے کو، نہ کسی عقیق کو، نہ کسی درخت کو، اور نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے۔ موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر بستی میں قبرستان، ہر بستی میں قبرستان۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب انسان کو موت کی سختی، بہت بڑی سختی ہے، پیغمبر علیہ السلام چہرے پر کپڑا ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اتار، موت کی سختیاں، اللہ اکبر۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اسے کہو کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھو۔ یاد رکھیے گا، توحید پہلا نمبر، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ موت کی سختی میں کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، نہ۔ موت کی سختی کی وجہ سے اگر اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا، اور ادھر روح اس کی برباد کر گئی، تو کس کیفیت میں موت آئے گی؟
نہ کہیے، کبھی نہ کہیں. کیا کرو؟ آئیے آپ کو ایک محدث کا واقعہ سنا کر ایمان تازہ کرتا ہوں. ایک محدث ہے بہت بڑے، اور وہ موت کی سختی میں آ گئے. ان کے ہم عصر، جسے ہم کلاس فیلو کہتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. انہوں نے دیکھ لیا موت کی سختی آ گئی ہے، روح نکل رہی ہے. اب اگر اس کو یہ کہا قل لا الہ الا اللہ اور یہ کہہ دے میں تو نہیں پڑھتا، مت بولو، مجھے تنگ مت کرو. جیسے آپ دیکھیے بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، باپ اس کے لیے دوائی، بیٹے پرے کرو ابو جی، وہ کہتا ہے دودھ پی لو، کہ پرے کرو ابو جی. کیوں؟ تنگ ہے، تنگ ہے. اور موت کی سختی تمام سختیوں سے بڑی، تمام سختیوں سے بڑی. سورت قیامہ پڑھ کر دیکھ لیے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. وہ کہنے لگے محدثین کی جماعت کلمہ کیسے پڑھیں؟ ایک نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. انہوں نے حدیث کی سند پڑھی، حدثنا فلاں حدثنا فلاں. اب وہ محدث یہ سن رہا ہے کہ یہ پڑھنے والا غلط کہتا ہے، اس نے تو اس کا زمانہ ہی نہیں پایا، غلط پڑھی سند جان بوجھ کر. جب حدیث پڑھی تو وہ کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، تم غلط پڑھتے ہو، ٹھہرو میں تمہیں سناتا ہوں. اب وہ مریض موت کی کیفیت میں کہتا ہے تم نے جو یہ کہا حدثنا فلاں، فلاں نے اس سے سنا، اس سے اس نے اس سے نے کہا نہیں غلط کہا. میں کہتا ہوں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. پڑھتے جا رہے ہیں، پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا جب موت کا وقت ہو زبان پر یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. جو ہی کلمہ آخری لفظ ختم ہوئے اس محدث کی جان نکل گئی. یہ ہے توحید، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجیے. اولاد مرتی ہے مر جائے، گھر تباہ ہوتا ہے ہو جائے، کبھی رب کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال، کسی اور سے امیدیں، کسی اور کا ڈر، خوف. ایسا نہ کیا تو یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، ہائے کیا کر دے گا. ایک اس ننھی سی جان کو لے لے گا، یہی ہے نا، ننھی سی جان کو لے لے گا. او اہل ایمان. نمبر 2 وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نمبر 2 اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ. 40 منٹ مجھے دیے گئے تھے، 40 منٹ مکمل ہو چکے ہیں. نمبر 1 اس کو یاد رکھیے گا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا. اتنا بھاری کلمہ، حسن درجے کی حدیث مسند احمد میں، اور مسند احمد میں ہی ضعیف حدیث بھی موجود ہے اسی الفاظ کے تھوڑا سا آگے پیچھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے کوئی ذکر دے دیجیے. ہم بھی کہتے ہیں پیروں سے کوئی وظیفہ، وہ کہتا ہے جلالی ہے. قرآن یہ بڑا گرم وظیفہ ہے، قرآن اور گرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ تو ہر بندہ کہتا ہے لا الہ لا الہ. کہنے لگے یا اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں نے آپ سے پیغمبر ہوتے ہوئے، کلیم اللہ ہوتے ہوئے خاص ذکر مانگا تھا. پیغمبر نے کہا موسیٰ یاد رکھ، 7 آسمان نے، 7 زمین نے، یہ جمادات نباتات، ان سب کا ایک مضبوط کڑا کتنا مضبوط ہوگا بنا لو، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ. یہ مضبوط کڑا پہاڑوں والا، لوہے والا، زمینوں والا، درختوں والا، کلمے کی ضرب پڑتے ہی ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائے گا.
اس کو اٹھتے اور بیٹھتے پڑھا کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے.